السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج جو میں آپ کے لیے کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے بکری کی چھوٹی زندگی۔ ایک وقت کی بات ہے، کسی گاؤں میں میٹھا نام کا آدمی اپنے بیوی، بیٹے اور ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ میٹھے نے اپنے بیٹے کی ضد پر اسے ایک بکری کا بچہ خرید کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا تو خوش تھا، لیکن اس کے شوہر سے باقی لوگ پریشان تھے۔ اس کی ماں بولی، تجھے کیا ضرورت تھی اسے بکری کا بچہ لے کر دینے کی؟ دن رات میں کرتا رہتا ہے، پڑھائی میں تو اس کا دل نہیں لگتا، بکری کا بچہ پالے گا، اسے جا کر کسائی کی دکان پر بیچ دے۔ میٹھا بولا، اچھا ماں، میں جاتا ہوں اور کسائی سے بات کر کے آتا ہوں۔ میٹھا گھر سے نکل کر کسائی کی دکان پر بچہ بیچنے کے لیے جاتا ہے تو راستے میں اس کے دوست مل جاتے ہیں۔ ارے میٹھے، کہاں جا رہا ہے تو؟ ارے یار، بیٹے کو بکری کا بچہ خرید کر دیا تھا، دن رات میں کر کے جینا حرام کیا ہوا ہے، اسے بیچنے کی بات کرنے جا رہا ہوں، خیال کر، اگر بیٹے کو پتہ چل گیا تو وہ بہت روئے گا۔ ارے نہیں روئے گا، میں کہہ دوں گا کہ چوری کر کے لے گیا۔ چل مشتاق گوشت والے کے پاس چلا جا، وہ خرید لے گا تیرے سے بکرا۔ ہاں، اسی کے پاس جا رہا ہوں، اور تو کوئی کسائی نہیں اس گاؤں میں۔ میٹھا وہاں سے نکلتا ہے اور کسائی کی دکان پر جاتا ہے اور بولتا ہے، ارے مشتاق بھائی، ایک چھوٹا بکرا ہے، کتنے کا خریدو گے؟ کسائی بولا، ارے یار، اچھے پیسوں میں ہی خریدوں گا۔ میٹھا بولا، چلو میرے ساتھ، لیکن دھیان سے، میرے بیٹے کو یہ پتہ نہ چلے کہ بکری کا بچہ میں نے تمہیں بیچ دیا ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ ارے یار، بہت پیار کرتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ملازم کو بھیج دوں گا، وہ چپکے سے لے آئے گا۔ پھر میٹھا کسائی کو ساری باتیں سمجھاتا ہے اور ملازم ایک بکرا ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، لیکن کون جاندار چاہتا ہے کہ اس کے گلے میں چھری پھرے۔ میٹھے کے بیٹے کو بکرے کے ساتھ بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ اپنے گھر آ کر ماں کو بتا دیتا ہے کہ میری بات ہو گئی ہے کسائی سے، وہ تھوڑی دیر بعد بکری کا بچہ لینے آ جائے گا۔ میرے بیٹے کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم نے بکری کا بچہ کسائی کو بیچ دیا ہے۔ میٹھے نے اپنی بیوی سے کہا۔ اس کی بیوی بولی، ہاں، نہیں پتہ چلے گا، اس کو بلا کر سلا دیتی ہوں۔ اس کی بیوی باہر آتی ہے اور بولتی ہے، چل بیٹے، آ کر پڑھائی کر۔ پڑھائی کا نام سنتے ہی اس کا منہ بن جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے، امی، طبیعت خراب ہے، پڑھائی کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ اس کی ماں نے کہا، چل پھر اندر آ کر سو جا۔ ٹھیک ہے اماں، جا، اب فکر مت کر، میں اندر جا کے سو جاتا ہوں۔ پھر اس کا بیٹا اندر جا کر سو جاتا ہے اور میٹھا ٹی وی دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وہاں مشتاق کسائی اپنے ملازم کو بولتا ہے کہ میٹھے کے گھر سے بکرا لے آ۔ مالک، اسے کتنے پیسے دینے ہیں؟ نہیں، پیسوں کی بات ہو گئی ہے میری اس سے، تو بس جا، بکرا لے آ۔ ٹھیک ہے مالک، میں جاتا ہوں۔ گھر کی گھنٹی بجتی ہے تو میٹھا اپنی ماں اور بیوی کو کہتا ہے کہ چلو باہر، وہ آ گیا ہے بکرا لینے، مشتاق کسائی نے بھیجا ہے بکرا لینے۔ ہاں، میری بات ہو گئی ہے، تم بکرا لے جاؤ۔ ملازم بکرا لے جاتا ہے اور بولتا ہے، لو مالک، میں بکرا لے آیا۔ بکری کا بچہ کسائی کی دکان پر گوشت اور خون دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ اسی وقت ایک آدمی اور بکرے لے کر آتا ہے اور مشتاق بھائی، مال لے آیا ہوں، وہ سارے بکرے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ ادھر دوسری طرف میٹھے کے بیٹے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا، بکرے کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو اسے بکرا نظر نہیں آتا۔ وہ دوڑتا ہوا باہر آتا ہے، اپنی امی اور ابو کو آواز دیتا ہے کہ باہر آؤ، میرا بکرا چوری ہو گیا ہے۔ جب وہ دونوں باہر آتے ہیں تو ان کا بیٹا بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لے آتے ہیں۔ اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بے ہوشی میں اپنی بکری کو پکار رہا ہوتا ہے۔ وہاں بکری کا بچہ کسائی کی دکان پر ڈر اور خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ جب کسائی گوشت کاٹ رہا ہوتا ہے تو بکری کے بچے کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا ملازم بکرا ذبح کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کے ذبح ہونے کی باری آ گئی ہے۔ وہاں میٹھے کی ماں ہمسائے کو بولتی ہے کہ میٹھے کو بلوا دو۔ اس کا ہمسایہ جاتا ہے اور میٹھے کو بولتا ہے کہ اوئے میٹھے،
تیرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، جلدی سے چل، اسے کچھ ہو جائے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ بیٹے تو فکر نہ کر، میں تیرا بکرا ابھی لے کر آتا ہوں۔ اس کا بیٹا بولا، سچ ابو آپ لے آئیں گے؟ ہاں ہاں میں لے آؤں گا۔ ادھر میٹھے کے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے کسائی ملازم کو کہتا ہے۔ جب ملازم اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ آگے آگے اور کسائی اس کے پیچھے پیچھے۔ اتنے میں میٹھا دکان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، مشتاق بھائی کہاں پر ہیں؟ اس کا ملازم کہتا ہے، ارے میٹھے، تمہاری بکری کا بچہ بھاگ گیا ہے، مشتاق بھائی اس کے پیچھے گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بکری ضرور واپس گھر گئی ہوگی۔ وہ جلدی سے گھر واپس آ جاتا ہے۔ وہاں اس کا بیٹا اداس بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک اسے اپنی بکری کی آواز آتی ہے۔ وہ آواز سنتے ہی خوش ہو جاتا ہے اور بھاگتا ہوا باہر آتا ہے اور اس سے لپٹ جاتا ہے۔ تب ہی کسائی بھی پہنچ جاتا ہے۔ اوئے یہ بکری ہم نے تمہارے باپ سے خریدی ہے، اسے واپس کر۔ کسائی بولتا ہے، میں نہیں واپس کروں گا، یہ میری ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تب ہی میٹھا وہاں آ جاتا ہے۔ میٹھا بولتا ہے، اب یہ بکری کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ کسائی بولتا ہے، تم نے تو میرے پیسے لیے ہیں۔ میٹھا بولتا ہے، شام تک تم کو تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ میٹھا اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس سے اتنا پیار کرتے ہو۔ ابو اب تو کبھی اسے نہیں بیچے گا؟ میٹھا بولا، ارے نہیں بیٹا، کبھی نہیں بیچوں گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔